بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی ہے اور جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے پی ڈی ایم اور مریم نواز کے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور اختلافی نوٹ کو اٹھا کے خود ہی انہوں نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے۔ اہم آج پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو اور عمر تا بندیال صاحب کا جو موقف ہے، پوری قوم کا جو موقف ہے، اس کو کامیابی ملی ہے اور ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا اور آج قرار دے دیا گیا ہے۔ ابھی وقفہ چل رہا ہے، وقفے سے پہلے کی جو 2-2.5 گھنٹے کی سماعت کا حوالہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فل بینچ بنانے کی استدعا مسترد، اختلافی نوٹ پر رلائے کرنے کی استدعا مسترد، جو سیاسی جماعتوں کو فریق بنانے کی استدعا مسترد۔ اب آگے ہم آج کی سماعت کا احوال۔ 5 رکنی بینچ ہے عمر تا بندیال صاحب کی سربراہی میں اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، امین الدین خان اور جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب۔ جیسے نئے اٹارنی جنرل پاکستان عدالت میں منصور عثمان اعوان صاحب آج پہلی دفعہ بطور اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، چیف جسٹس صاحب نے ان کو ویلکم کہا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت اچھے دوست فاروق ایچ نائک صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کی معاونت بھی اس مسئلے پر درکار ہوگی۔ مدعا یہ ہے کہ سماعت کو بہت لٹکانا نہیں چاہتے، کل کے حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو ہم نے دیکھنا ہے، سیاسی جماعتوں کو فریق بننے کا معاملہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا جائے۔ عدالت نے کہا فی الحال ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن تاریخ آگے بڑھا سکتا ہے یا نہیں بڑھا سکتا۔ رول آف لا اور جمہوریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، چیف جسٹس نے کہا۔ آج کل سیاسی پارہ بہت اوپر ہے۔ گزشتہ روز یہ درخواست کی تھی کہ سیاسی جماعتیں یقین دہانی کریں، آپس میں برداشت، تحمل، امن و امان کی صورتحال ہونی چاہیے۔ وکیل فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا ہم بھی اس کیس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ آپ کی اہمیت پر کوئی انکاری نہیں ہے، ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانونی تنازع میں نہیں پڑنا چاہیے، ہم نے سماجی اور سیاسی ڈسپلن کی بحالی بھی کرنی ہے۔ سپریم کورٹ اچھی نیت کے ساتھ کیس سن رہی ہے، فریقین کے نے فیصلہ کرنا ہے کہ حالات تو کس طرف لے کر جاتے ہیں، عدالت نے حقیقت کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ کل بھی کہا تھا کہ قانونی معاملہ خلا میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ آئین زندہ دستاویز ہے، اس کی تشریح زمینی حالات پر ہی مبنی ہو سکتی ہے۔ تعین کرنا ہے کہ موجودہ سیاسی اور معاشی حالات میں جمہوریت اور ملک کے لیے کیا بہتر ہے، سیاسی جماعتیں اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں لازمی سنا جائے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے فاروق نائک سے سوال کیا کہ آپ یہ پوائنٹ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ فاروق نائک نے جواب دیا کہ پارلیمنٹ میں معاملہ اٹھانے کا سوچ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ 1 مارچ کے حکم میں 2 ججز نے فیصلہ دیا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب نے پہلا جو عدالت کے سامنے آج استدعا رکھی وہ یہ ہے کہ جی 2 رکنی جو بینچ ہے یا 2 رکنی جو اختلافی نوٹ سامنے آیا 1 مارچ کا وہ بہت اہم ہے۔ چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ ایک الگ کیس ہے، 1 مارچ کے فیصلے پر میرا جواب ہے کہ قانون صدر کو اختیار دیتا ہے وہ تاریخ دیں، اگر آپ 1 مارچ کے فیصلے پر وضاحت چاہتے ہیں تو الگ سے درخواست دائر کر دیں۔ سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالتی فیصلہ اگر 4-3 کا ہوا تو کسی حکم کا وجود ہی نہیں ہوگا جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، عدالتی حکم نہیں تھا تو صدر مملکت تاریخ بھی نہیں دے سکتے تھے، 1 مارچ کے عدالتی حکم کو پہلے طے کر لیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں، تاریخ منسوخ کرنے کا ہے، جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں۔ 2 معزز ججز نے فیصلہ دیا ہے، ان 2 ججز کی اپنی رائے ہے لیکن اس کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک سنجیدہ معاملے کو بائی پاس نہ کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا موجودہ کیس میں استدعائی فیصلے پر عمل درآمد کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا بینچ کے ارکان درخواست میں اٹھائے گئے سوالات کا جائزہ لینے بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار درخواست تک محدود نہیں ہے۔ ساتھ اٹارنی جنرل صاحب جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے کہا، اب یہ جسٹس جمال بندوخیل صاحب اس 2 رکنی اختلافی نوٹ میں دوسرے جج یہ ہیں۔ بندوخیل صاحب نے کہا کہ 1 مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے، بتا دیں کہ کیا آئین 90 دنوں میں انتخابات کرانے کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بندوخیل صاحب نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ اختلافی نوٹ 2 کا ہے یا 4 کا ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم مل بیٹھ کے حل کر لیں گے، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آئین 90 دن میں کرانا آئین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے، اور کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ منسوخ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بندوخیل صاحب نے کہا اب یہ جواب دیں۔ اس پر پھر چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے کہا کہ معاملہ کلیئر کرنے پر میں جسٹس جمال بندوخیل کا مشکور ہوں، تمام قومی اہداروں کا احترام لازمی ہے۔
تو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے اوپن عدالت میں مندوخیل صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ معاملے کلیئر کر دیا جو کل سے ایک تماشا بنا ہوا تھا کہ جی دو ججز کا اختلافی نوٹ آ گیا ہے، اب فیصلہ 4-3 سے ہوگا، وہ فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جب کوئی فیصلہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہونا، تو یہ ساری چیزیں صدر تاریخ نہیں دے سکتا تھا جب کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ مندوخیل صاحب نے کہا وہ 2 کا تھا یا 4 کا تھا، وہ ہمارا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ آئین میں 90 دن میں انتخاب کروانا لازمی ہے یا نہیں ہے، یا الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات منسوخ کرنے کی تاریخ منسوخ کرنے کی کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ جواب دو۔ اب اس پر پھر کلٹی ماری جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی پھر فل کورٹ بنا دیں، فل کورٹ اس معاملے کو سنیں۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی کہ درخواست ہے کہ یہ اہم معاملہ ہے اور بینچ مناسب سمجھے تو فل کورٹ بنا دے۔ علی ظفر صاحب نے کہا جی کہ انتخابات میں تاخیر ہوئی تو یہ بحران مزید بڑھے گا۔ چیف جسٹس نے کہا تمام قومی اداروں کا احترام لازمی ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہاں جی احترام تمام قومی اداروں کا لازمی ہے اور ہر قومی ادارہ اپنی حدود میں کام کرنا ہے، اور ہر ادارے نے اپنی آئینی حدود میں کام کرنا ہے۔ احترام لازمی ہے لیکن حدود بھی لازمی ہے۔ علی ظفر صاحب نے دلائل شروع کیے۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کہ آپ کی اعلیٰ قیادت سے بھی ایسے ہی رویے کی توقع ہے، کیا آپ نے اپنی سیاسی قیادت سے بات کی؟ پی ٹی آئی کو پہل کرنا ہوگی کیونکہ عدالت سے رجوع انہوں نے کیا۔ ملک میں اس وقت تشدد اور عدم برداشت ہے، معاشی حالات دیکھیں، آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپس میں دست و گرباں ہونے کے بجائے ان لوگوں کا سوچیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا انتخابات میں اگر تاخیر ہوئی تو یہ بحران مزید بڑھے گا۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف اگر پہل کرے تو ہی حکومت کو کہیں گے۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر صاحب نے کہا کہ انتخابات عوام کے بنیادی حق کا معاملہ ہے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب نے سوال کیا کہ الیکشن شیڈول 90 دن سے کم کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا الیکشن کمیشن 90 دن میں الیکشن شیڈول دینے کا پابند ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک بار تاریخ کا اعلان کر دے تو واپس نہیں لے سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ بدقسمتی سے کسی کو کوئی شک نہیں کہ 90 دن میں انتخابات اب نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اس معاملے کو جمہوری طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آئین کی تو پاکستان میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، الیکشن تو ہر صورت میں 90 دن میں ہونے ہیں، سوال یہ ہے کہ اب 90 دن سے زیادہ تاریخ بڑھانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ ایک بندے کی خواہش پر اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور آئین نے ان کو غیر مشروط یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں، یہ فرد واحد کی نہیں، یہ ان منتخب ممبران کی جو ہے وہ سمری سے اسمبلی تحلیل ہوتی ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کی اپنی جماعت عدم اعتماد لانا چاہے تو اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے تو اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ایک شخص کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیار پر پارلیمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات پر پارلیمنٹ بحث کر سکتی ہے، آئین انتخابات کے بنیادی حق میں کسی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ ماضی قریب میں الیکشن میں تاخیر کے لیے کوششیں کی گئیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتے، گورنر کہتے ہیں کہ تاریخ دینا میرا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اس عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہو چکا، اس بنا پر الیکشن شیڈول جاری ہو چکا، سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ صدر مملکت کی تاریخ کو بدل دے، الیکشن کمیشن 90 دن سے زیادہ کی تاخیر کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 58 انتخابات منسوخ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کی 2 شقوں کا سہارا لیا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے وجوہات بتا کر کہا کہ آئینی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں، اگر الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی تاریخ نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن تاریخ تبدیل کرنے کے لیے صدر سے رجوع کر سکتا تھا، تمام انتظامی ادارے الیکشن کمیشن سے تعاون کے پابند ہیں، وجوہات ٹھوس ہوں تو ہی الیکشن کمیشن صدر پاکستان سے رجوع کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل علی ظفر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 220 تمام حکومتی اور اداروں کو کمیشن سے تعاون کا پابند کرتا ہے، الیکشن کمیشن نے صرف اداروں سے موقف لے کر فیصلہ لکھ دیا، عدالت کمیشن سے پوچھے کہ آئینی اختیار استعمال کیوں نہیں کیا، انتظامی ادارے تعاون نہ کریں تو آرٹیکل 5 کا اطلاق ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آرٹیکل 254 الیکشن منسوخ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ پہلے ہی 90 دن کے بعد کی تھی، کیا 90 دن کی بعد کی تاریخ درست تھی؟ علی ظفر صاحب نے کہا اب بھی عدالت حکم دے تو 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ صدر نے بھی الیکشن کی تاریخ 90 دن کی بعد دی، 90 دن کے بعد کی دی، آرٹیکل 254 کا سہارا کام ہونے کے بعد لیا جا سکتا ہے، پہلے نہیں۔
جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ عملی طور پر الیکشن 90 دن میں ممکن نہ ہو تو عدالت حکم دے سکتی ہے۔ منیب اختر صاحب نے کہا کہ اگر انتخابات ممکن نہیں تھے تو الیکشن کمیشن کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ ایک اسمبلی کے شیڈول کے دوران دوسری اسمبلی تحلیل ہو تو ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے رجوع کرایا جا سکتا ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ اگر انتخابات ممکن نہیں تھے تو الیکشن کمیشن کو عدالت آنا چاہیے تھا۔ ایک اسمبلی جو الیکشن کمیشن 6 ماہ الیکشن آگے کر سکتا ہے تو 6 سال بھی یہ آگے کر سکے گا اگر اس طرح اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ جسٹس جمال نے کہا کہ اگر انتخابات آگے کون لے جا سکتے اس پر آئین خاموش ہے، اس پر کیا پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم نہیں کرنی چاہیے؟ جسٹس منیب نے کہا کہ پارلیمنٹ ترمیم تو کر لے تو یہ تو بہت اچھا ہوگا، سوال یہ ہے کہ ترمیم ہونے تک جو انتخابات ہونے ان کا کیا ہوگا؟ علی ظفر صاحب نے کہا جس بنیاد پر الیکشن ملتوی ہوئے اس طرح تو کبھی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ اگر فنڈز کا معاملہ ہو تو نگران حکومت فنڈز کیسے دے گی؟ اعجاز الحسن صاحب نے کہا جو مسائل آج ہیں کیا وہ 8 اکتوبر کو نہیں ہوں گے؟ علی ظفر صاحب نے کہا الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کے حکم میں کہا کہ فنڈز فراہم نہیں کیے گئے، الیکشن کمیشن نے کبھی فنڈز دینے کی درخواست ہی نہیں کی۔ جسٹس منیب نے کہا اخبار میں وزیر اعظم کا بیان پڑھا، وفاقی حکومت کہتی ہے مارچ تک 500 ارب ٹیکس جمع کیا، حیرت ہے کہ انتخابات کے لیے 500 میں سے یہ 20 ارب روپے بھی نہیں دینے کو تیار۔ علی ظفر صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے مطابق سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ فنڈز دینا مشکل ہوگا، وزارت خزانہ نے کہا کہ مشکل تھا، انکار نہیں کیا تھا۔ جسٹس منیب نے کہا کہ سیکرٹری خزانہ نے تو کہا کہ الیکشن کے لیے فنڈز نہ ابھی ہیں نہ آگے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن تو پھر کبھی نہ ہوئے۔ حکومت کا کوئی سیکرٹری ایسی فینٹاسٹک بیان کیسے دے سکتا ہے؟ ٹیکس جمع ہو کر فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز میں جمع ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ججز کی تنخواہوں میں کٹوتی کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات کے لیے ججز کی تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز ہے اور الیکشن کمیشن کے لیے پورے بجٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، 20 ارب کے لیے کٹ ہماری تنخواہوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے، حکومت اخراجات کم کر کے 20 ارب نکال سکتی ہے۔ فاروق اچنائک نے کہا کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز کے اخراجات پارلیمنٹ کی منظوری سے ہی خرچ ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 5% بھی اگر کٹوتی کر لی جائے تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو سیکشن 58 ہے اس کے تحت شیڈول اگر آ گیا ہے اور شیڈول تبدیل کیا جا سکتا ہے، الیکشن 90 دن میں ہوں گے، شیڈول الیکشن کمیشن تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ تاریخ تبدیل نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا یہ طے ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا تاریخ تبدیل کرنے کا، جو معاملہ خزانہ کا ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، ملک میں معاشی حالات ہیں اس کو مل بیٹھ کے ہم حل کر سکتے ہیں، فنڈز جنریٹ ہو سکتے ہیں۔ ترکی میں صرف جو متاثرہ علاقے تھے صرف وہیں پہ الیکشن نہیں ہوا تھا، باقی تمام جگہوں پر ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا سیکشن 58 کے تحت جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 58(1) ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتا ہے؟ تو اس پر جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ تو آپ نے کسی اور کو بھی کہا تھا، جس پر پھر عدالت میں کہکا بھی لگا۔ بہرحال عدالت اب اس پوائنٹ پر پہنچ گئی ہے کہ فنڈز کی وجہ سے الیکشن، یا عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کے حالات اب نہیں ہیں۔ عدالت کوئی لٹکانا نہیں چاہتی، عدالت اس معاملے کو زیادہ لمبا لے کے نہیں جانا چاہتی، عدالت حکومت کو اختلافی نوٹ کے گرد گھومتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ عدالت نے کہا کہ دہشت گردی کی اگر بات کریں تو پنجاب میں تو اللہ معاف کرے دہشت گردی نہیں ہے، جو خیبر پختونخوا یا باقی صوبوں میں ماضی میں تھی، پھر بھی الیکشن ہوئے اور الیکشن ہونے ہوتے ہیں۔ علی ظفر صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ اب جب اس وقت آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ دوبارہ دلائل شروع ہو گئے ہوں، کیونکہ آدھے گھنٹے کا وقفہ تھا۔ یہ وقفے سے پہلے کا جو تھا اس کی سماعت کا حوال میں نے آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ جو اگلا حوال ہوگا اور انشاءاللہ امید ہے کہ فیصلہ بھی جلد آئے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔